اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورۃ الفجر جو مکی سورہ ہے اور جس کا ترجمہ ہے کہ صبح کی قسم سے شروع ہونے والی سورت، اس کے کچھ فضائل بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورے کو فرض اور نفل نمازوں میں پڑھا کرو، کیونکہ یہ سورت فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے۔ جو اس سورت کو پڑھے گا روز محشر امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں ہوگا کہ اللہ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فجر کی تلاوت کرے گا یعنی سمجھ کر پڑھے گا، اس سورت کے پڑھنے والوں کی تعداد سے 10 گنا تعداد میں اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن اس کو ایک خاص نور عطا کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس سورت کو لکھ کر اپنی کمر سے باندھ کر اپنی حلال بیوی کے ساتھ ہمبستگی کرے گا، خدا اس کو فرزند عطا فرمائے گا جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ دوسری روایت کے مطابق اس کے لیے باعث برکت ہوگا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، اور تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فجر صبح کے وقت پڑھے گا تو وہ دوسری صبح تک ہر بلا سے امن و امان میں رہے گا۔ اس سورے کا ایک ہی رکوع ہے اور اس کی آیات 30 ہیں جو اب میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض و فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، والفجر، ترجمہ قسم صبح کی۔ آیت نمبر 2، ولیال عشر، ترجمہ 10 راتوں کی۔ آیت نمبر 3، والشفع والوتر، ترجمہ اور جفت و طاق کی۔ آیت نمبر 4، واللیل اذا یسر، ترجمہ رات کی جب وہ رخصت ہو گئی ہو۔ فجر کے معنی عام مفسرین نے صبح کے لیے ہیں۔ ان کے نزدیک فجر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو تاریک ہو اور پھر چمکنے لگے۔ اس بنا پر اسلام کا طلوع ہونا بھی فجر ہے۔ قیام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح بھی فجر کا مصداق ہے۔ یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہے۔ اور فجر سے مراد عاشورہ محرم کی صبح اور 10 راتوں سے مراد پہلا عشرہ محرم ہے۔ اس قسم سے ان دنوں کی عظمت بتانی مقصود ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں امام غازی نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 5، حل فی ذالک قسم لذی حجر، ترجمہ کیا اس میں کسی قسم کی عقل والوں کے لیے قابل توجہ کوئی بات نہیں ہے؟ آیت نمبر 6، الم تر کیف فعل ربک بعاد، ترجمہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پالنے والے مالک نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آیت نمبر 7، ارم ذات العماد، ترجمہ اونچے اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آیت نمبر 8، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ترجمہ جن کی ایسی کوئی قوم ان ملکوں میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کعب الاحبار نے لکھا کہ وہ شہر جس کا نام ارم ذات العماد ہے شداد نے بنوایا تھا، اور یہ عاد اولیٰ کی نسل تھی جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ عاد اولیٰ کے 2 بیٹے تھے، شداد اور شدید۔ باپ کے مرنے کے بعد دونوں حکمران ہوئے، اور شدید کے مرنے کے بعد شداد
ملک بھر کا حکمران ہو گیا۔ شداد نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے اور اپنی خدائی منوانے کے لیے ارم کے شہر کو جنت بنایا، جس میں سونے چاندی کے گھر بنائے گئے، عالیشان سڑکیں، پھلدار درخت، نہریں جاری کرائیں۔ جب شداد اپنے لشکروں کے ساتھ اس جنت میں داخل ہونے کے لیے روانہ ہوا تو دروازے پر قہر الہی کی بجلی گری اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 10، آیت نمبر 9، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ ترجمہ قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنا لی تھیں۔ سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے عالیشان گھر بناتی تھی۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 10، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ۔ ترجمہ اور میخیں گاڑ گاڑ کر مار ڈالنے والے فرعون کا کیا حشر کیا؟ آیت نمبر 11، الَّذِینَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ۔ ترجمہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے ملکوں اور شہروں میں بڑی سرکشی کی تھی۔ آیت نمبر 12، فَأَكْثَرُوا فِیہَا الْفَسَادَ۔ ترجمہ ان میں بہت زیادہ فتنہ و فساد پھیلایا تھا۔ آیت نمبر 13، فَصَبَّ عَلَیہم رَبُّکَ صَوْتَ عَذَابٍ۔ ترجمہ اور کہا تمہارے پالنے والے مالک نے ان پر سزا کا کوڑا مارا۔ آیت نمبر 14، اِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ ترجمہ حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک ایسے ہی ظالموں کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ فرعون کو ذی الاوتاد یعنی میخوں والا اس لیے کہا جاتا ہے بقول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ یہ ظالم اپنے مخالفوں کو زمین پر لٹا کر ان کے ہاتھوں پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک دیا کرتا تھا تاکہ وہ سخت تکلیف کے عالم میں تڑپ تڑپ کر مریں اور لوگ ان کا حشر دیکھ کر اس سے ڈریں۔ فرعون نے جادوگروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا اور اپنی زوجہ حضرت آسیہ کو بھی یہی سزا دے کر مارا۔ کہتے ہیں ان محترم آسیہ کی روح کو اللہ نے اس سزا سے پہلے اٹھا لیا اور وہ لوگ مردہ جسم پر کیلیں ٹھوکتے رہے۔ یہ تفسیر انوار النجف علل الشرائع تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 50، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ۔ ترجمہ غرض انسان کو جب اس کا پالنے والا مالک امتحان میں ڈالتا ہے تو اسے عزت اور نعمت دے دیتا ہے۔ اس پر انسان اترا اترا کر کہنے لگتا ہے کہ میرے پالنے والک نے مجھے بڑی عزت والا بنا دیا۔ آیت نمبر 16، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ۔ ترجمہ اور جب اس کا پالنے والا مالک اس کا اس طرح امتحان لیتا ہے کہ اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے مالک نے تو مجھ کو بالکل ہی ذلیل کر ڈالا۔ آیت نمبر 17، کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ۔ ترجمہ ہرگز نہیں، عزت دولت کامیابی یا ناکامیابی کا معیار یہ نہیں ہوتا۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے تم لوگ یتیم بچے کی عزت نہیں کرتے۔ آیت نمبر 18، وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ۔ ترجمہ غریب مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ آیت نمبر 19، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ اور میراث کا مال سارے کا سارا سمیٹ کر پورے کا پورا ہڑپ کر جاتے ہو۔ آیت نمبر 20، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ ترجمہ اور مال و دولت سے خوب ڈٹ کر محبت کرتے ہو۔ آیت نمبر 21، کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا۔ ترجمہ ہرگز نہیں، یہی تمہارا خیال بالکل غلط ہے کہ تم دنیا میں جتنی چاہو دولت جمع کرتے رہو، اس کے حساب کتاب دینے کا کبھی کوئی وقت نہیں آئے گا۔ جب زمین پوری پوری کوٹ کوٹ کر ریتیلا میدان بنا دی جائے گی۔ آیت نمبر 22، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ ترجمہ تمہارا پالنے والا مالک آ جائے گا اس حالت میں کہ فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، یعنی تیرا مالک آئے گا۔ یہ تعبیر ہے اس حقیقت کو بتا رہی ہے کہ ساری مخلوقات کے پاس
حساب کتاب کے لیے جمع ہونے کا حکم خدا آئے گا، پھر خدا کی عظمتوں کا ظہور ہوگا، اتنا صاف اور واضح کہ کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے گی۔ گویا سب کے سب یہ محسوس کریں گے کہ اپنی آنکھوں سے جلال و جمال الہی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ مسلم ہے کہ خدا کا آنا جسمانی انتقال کے معنی میں نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کسی مکان میں محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے اور ہر جگہ ہے، اور یہ کہ خدا جسم اور خواص جسم سے مبرّہ و منزہ ہے، یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 23، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّکریٰ۔ ترجمہ، اس دن جہنم کو سامنے لے آیا جائے گا، اس وقت انسان کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، مگر اس وقت سمجھ میں آنے سے کیا حاصل ہوگا؟ آیت نمبر 24، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ چیخے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کام کر کے آگے بھیجا ہوتا۔ آیت نمبر 25، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ ترجمہ، پھر اس دن اللہ اس کو جیسی سزا دے گا ویسی سزا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 26، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ ترجمہ، اس دن اللہ جس طرح پکڑ پکڑ کر باندھے گا ویسا پکڑ کر باندھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 27، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ترجمہ، اے خدا پر پورا پورا اطمینان رکھنے والے نفس، تو اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹ کر چل، اس حالت میں کہ تو اپنے مالک سے خوش اور راضی ہے اور تیرا مالک تجھ سے خوش اور راضی ہے۔ آیت نمبر 29، فادخلی فی عبادی، اب تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ آیت نمبر 30، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ نفس مطمئنہ یعنی اطمینان والا نفس۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس مطمئنہ کے اولین مصداق حضرت علی علیہ السلام ہے کہ وہ کل ایمان ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ صورت امام حسین علیہ السلام سے مختص ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے بعد نفس مطمئنہ سے مراد حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اسی لیے مروی کہ جو شخص اس صورت کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا وہ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ آیت تعویلاً جناب امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حق میں جاری ہیں، اور ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے مومنین صادقین محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حبدار تا قیامت اس آیت کی تعویل میں شامل ہوتے رہیں گے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا مومن کو اپنی روح کا نکلنا ناگوار گزرتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم، جب مومن کے پاس ملک الموت آتا ہے تو مومن اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ملک الموت اس سے کہتا ہے، اے خدا کے ولی دوست پریشان نہ ہو، اسی ذات کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر تیرا رحم دل باپ بھی اس وقت موجود ہوتا تو مجھ سے زیادہ تجھ پر مہربان نہ ہوتا، میں اس سے زیادہ تجھ پر مہربان ہوں۔ اپنی دونوں آنکھوں کو کھول اور دیکھ۔ پھر اس کے سامنے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام اور باقی تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی صورتیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کا مومن سے تعارف کرا جاتا ہے، بس مومن خوش ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک منادی ندا کر کے کہتا ہے کہ اس کو روزی مل گئی، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے پالنے والے مالک کی طرف لوٹا، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، بس تو میرے غلاموں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو۔ بس جب مومن یہ سنتا ہے تو اسے کوئی چیز پیاری نہیں لگتی سوائے اس کے کہ اس کی روح نکل جائے اور یہ الفاظ پکارنے والے سے جا ملے۔ یہ تفسیر صافی میں، تفسیر کافی میں، تفسیر قمی میں لکھا ہے۔ خداوند عالم ہمارا شمار ان مومنین میں فرمائے
خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو ہدایات ہیں اور جو احکامات ہیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ اور خدا وارث قرآن حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔